بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے عمران خان صاحب تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور ایک قانون پاس کروا لیا ہے 3 سال تک قید کا۔ 3 سال تک قید۔ اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا لگتا ہے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا عمران خان صاحب کو، ان کی کابینہ کو بڑی کوششیں کی گئی لیکن مہنگائی اس طرح کنٹرول نہیں ہوئی اور اب ان کو یہ کرنا پڑا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور منافع خوروں کے خلاف نیا قانون لانا پڑا ہے جس میں 3 سال تک کی سزا ہے، جرمانہ الگ سے ہے، اور اس کے علاوہ سب سے اس میں جو خطرناک بات ہے ذخیرہ اندوزوں کے لیے، منافع خوروں کے لیے، ناجائز منافع خوروں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس میں ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ اچھا جی ذخیرہ کرو، منافع کماؤ، مہنگائی کرتے جاؤ۔ ذخیرے سے یہ ہے کہ جی ایک چیز ہے مارکیٹ میں، جس طرح چینی کا آپ دیکھتے تھے، تو پتہ ہے کہ اگر ہم اس کو دبا لیں گے، اس کو ذخیرہ کر لیں گے تو جناب یہ کچھ عرصے میں بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی اور پھر بیچتے رہیں گے، اور جب اگلا سیزن آنے لگے گا کرشنگ وغیرہ کا تو اس سے پہلے تو اوپر جاتی رہیں گی نا، اس وقت دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح سے ہر چیز میں یہی کچھ ہو رہا تھا، ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے کیا یہ ہے، اور اس میں صرف یہ خوراک ہی نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، پوری لسٹ آ گئی ہے، حتیٰ کہ اینٹیں بھی ذخیرہ نہیں آپ کر سکتے آپ، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وہ ساری میں آپ کو بتاؤں گا، پوری تفصیل ہے۔ اس میں اب ضمانت نہیں ہو سکتی۔ پہلے یہ تھا کہ اچھا رسک ہی کم ہے، جرمانہ بھی تھوڑا بہت ہے، سزا بھی کوئی نہیں، ضمانت بھی ہو جائے گی، اس کے بعد دیکھتے رہیں گے، پھر کیس چلتے رہیں گے، بچ جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، اور جیسے ہی پکڑے جائیں گے فوراً ضمانت کرا لیں گے، باہر ہیں، پھر وہی ذخیرہ اندوزی کا کاروبار کریں گے، کیونکہ اس میں پروفٹ اتنا زیادہ ہے، یعنی کروڑوں کا تو چھوٹی بات ہے، کروڑوں اربوں روپے آپ اس سے کما سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز کتنی مقدار میں ذخیرہ کر رہے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے حصہ جسے کے مطابق وہ سمجھ لیں، تو جناب حصہ مطابق جسہ، جتنا جس کے پاس پیسہ ہے اتنی چیز وہ ذخیرہ کر لے، جو بھی وہ کاروبار کر سکتا ہے وہ چیز ذخیرہ کر لو، چاہے خوراک کی چیزیں ہیں، تیل ہے، چاول ہیں، چینی ہے، دالیں ہیں، کچھ بھی ہے، گھی ہے، ذخیرہ کر لو۔ اس کے لیے اب عمران خان صاحب نے ایک تو میٹنگ بلائی۔ اچھا اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کھاد کے حوالے سے الگ سے میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا کہ جی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب دیکھا یہ گیا، حیرانی کی بات یہ تھی کہ ملک میں ریکارڈ پیداوار ہو رہی تھی یوریا کی، کھاد کی، اور اب اتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی کہ کھاد مارکیٹ میں اس طرح اویلیبل ہی نہیں ہے، تو ملک میں تو بحران پیدا ہو سکتا ہے خوراک کا۔ اب اندازہ لگائیے، گندم کے جو کاشتکار ہیں انہوں نے گندم کاشت کرنی ہے، تو وہ اگر کھاد ہی نہیں مل رہی تو گندم پھر اس طرح کاشت نہیں ہوگی، اتنی فصل نہیں ہوگی، تو ملک میں تو ایک اور بحران آ جائے گا آگے خوراک کا، تو بڑا خطرناک ہے۔ تو دیکھا یہ گیا کہ یہ تو ہمارے پاس جتنی ریکارڈ ہمارے پیداوار ہو رہی ہے، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق، اس لحاظ سے اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس میں یوریا کی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی بلایا گیا اور انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کر رہے ہیں اور مانیٹر کر لیں، ہم تو اتنی کھاد تیار کر رہے ہیں، تو مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب 1 لاکھ ٹن چین سے منگوائی گئی ہے، وہ بھی نصف قیمت پر، تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اس سے بھی امید ہے کہ کھاد کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی اور ذخیرہ اندوزی کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ اب سنیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ یہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس سے منسلک ہی ہے اس کاروبار سے، اور بہت سے لوگ ان میں یہ بھی ہوں گے، زیادہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن کم لوگ ہوں گے، مگر زیادہ تعداد آنیسٹ لوگوں کی ہوگی، لیکن بہت سے ایسے ہزاروں لوگ ایسے ملک میں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس کاروبار میں، مثلا جو شوگر کے کاروبار میں ہے وہ ضرور کوشش کرتا ہے جی میں اس کو ذخیرہ بھی کروں، جو جس کاروبار میں وہ کہے گا جناب پروفٹ اس طرح سے کماؤ۔ اب پنجاب ذخیرہ اندوزی پر 3 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ ہوگا، آرڈیننس نافذ کر دیا، کیونکہ اب اگر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو بڑی دیر لگتی ہے، قانون سازی کرنے میں ایک بحث ہوگا، تو حکومت نے کہا چھوڑو جی آرڈیننس لے آؤ، صدارتی آرڈیننس، جلدی سے بس قانون لاؤ جلدی، اور کوئی حل نہیں ہے، مہنگائی نہیں کنٹرول ہو رہی، ذخیرہ اندوزی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ دوسری بار ذخیرہ اندوزی پر 1 سال قید اور 45,000 جرمانہ۔ اشیاء قیمتوں پر نظر کے لیے پرائس کونسل بنے گی۔ آٹا، چینی، گڑ، دودھ، سبزیاں، پھل، دالیں، گوشت، چکن، انڈے، ماسک اور دیگر اشیاء ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی بڑی ایک طویل لسٹ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی اب ناقابل ضمانت جرم بن گیا ہے، ضمانت نہیں ہوگی، ایک دفعہ پکڑے گئے تو بس پھر جیل سیدھا، ضمانت نہیں ہوگی جب تک کیس چل رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے پرائس کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہولڈنگ آرڈیننس 2022 نافذ کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق بنیادی ضرورت کی چیزیں ذخیرہ کرنے والوں کو 3 سال قید، 3 سال تک قید، یہ بڑی سخت سزا ہے، 1 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ دوسری بار ذخیرہ اندوزی پر 1 سال قید اور 45,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ نئے قانون کے تحت پرائس کنٹرول کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔
جو مختلف مارکیٹوں میں بنیادی اشیاء قیمتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرے گی۔ پنجاب کے مختلف حصوں میں اتھارٹیز کی جانب سے تعین کردہ قیمت پر نظر ثانی کرنا بھی کونسل کا کام ہوگا۔ ایسے نہیں آپ جو قیمت بتا دی جائے گی کہ اچھا اتنے کی یہ چیز بن رہی ہے، اتنا اس میں پروفٹ ہونا چاہیے، یہ قیمت ہے، تو یہ نہیں کہ پھر آپ مرضی سے بار بار بڑھاتے رہیں۔ یہ کونسل کا کام ہوگا کہ دوبارہ قیمت دیکھنی ہے، وہاں جا کر پھر دوبارہ دیکھا جائے گا جی اب مہنگائی ہو گئی ہے تو اچھا جی یہ قیمتیں بڑھا سکتے ہیں نہیں بڑھا سکتے۔ اچھا کونسل پرائس کنٹرول کے لیے اسپیشل مجسٹریٹ کے ایکشن کی مانیٹرنگ کرے اور نئے ایکٹ کا نفاذ یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کرے گی۔ کونسل کے ارکان وزیر انڈسٹریز اینڈ کامرس، لائیو سٹاک، زراعت اور خوراک ہوں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب، چیئرمین PND، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، سیکرٹری انڈسٹریز، خوراک، زراعت اور لائیو سٹاک بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ اب آپ پوری تفصیل سے سن لیں فہرست، یعنی کوئی چیز اس میں مین جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں آ گئی ہیں۔ ان میں جناب آٹا، چینی، گڑ، اس کے علاوہ آٹا، چینی، گڑ، دودھ، ملک پاؤڈر، نمک، سبزیاں، پھل، دالیں، گوشت، چکن، انڈے، سرخ مرچ، کیروسین آئل، میدا، پولٹری فیڈ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ فیڈ پھر ذخیرہ کی جاتی ہے، فیڈ کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر پولٹری کی قیمت بھی، مرغی کی قیمت بھی اوپر چلی جاتی ہے، انڈوں کی قیمتیں بھی اوپر چلی جاتی ہیں، تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کوئلہ، اینٹیں، کاٹن، سیمنٹ اور اینٹیں بھی نہیں، تاکہ یہ آپ دیکھیں اوپر سے اوپر جاتا چلا جا رہا ہے کام، کہیں مہنگائی رکی نہیں رہی، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سیمنٹ اور اینٹیں جناب یہ بھی ذخیرہ کر لو تو آپ قیمتیں بڑھا دیں۔ اچھا برف، زرعی ادویات، سینیٹائزر، سرجیکل گلوز اور فیس ماسک ذخیرہ کرنے پر پابندی ہوگی۔ اب یہ چیزیں بھی وہ ہیں کہ جو ذخیرہ نہیں کی جا سکیں گی، ان سب پر ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی بھی شخص کسی کے حوالے سے شکایت درج کروا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اور اس پر پھر ایکشن ہوگا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ قانون نافذ ہوگا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری تھا، اس پر بڑا سوچا جا رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ جس طرح یوریا کے حوالے سے بات ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو اس میں ایک اجلاس عمران خان صاحب نے کیا اس حوالے سے، اور اس میں پھر یہ فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے کہ جی جتنے ملک میں ریکوائرڈ ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک طرف تو ریکارڈ پیداوار ہو رہی ہے، اور پھر بھی آپ دیکھیے کہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے مل ہی نہیں رہی یوریا، اور اس سے کسان جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا جی کہ یوریا کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن فوری طور پر کیا جائے اور کسی کو نہ چھوڑا جائے۔ اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ یوریا کے 92,845 سمگل شدہ تھیلے ضبط بھی کیے گئے۔ یہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں نے بتایا ہے۔ اچھا اس میں سندھ کا ذکر ہی نہیں ہے، سندھ حکومت کی طرف سے بلاول صاحب نے تنقید ضرور کی، اور اس میں فگرز بھی کوٹ کرنے ضروری ہیں میری نظر میں، تاکہ پتہ چلے کہ جی کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ کتنی اس وقت پیداوار ہو رہی ہے، اور پھر وہ اب جناب گزشتہ ہفتے کے دوران اوسطاً 19,000 ٹن یومیہ سپلائی یقینی بنائی گئی۔ اب اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ کھاد کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جناب وزیر توانائی حماد اظہر نے قومی اسمبلی میں یہ بتایا ہے، بلاول بھٹو نے جب اعتراض کیا کہ جی ملک میں خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی یوریا کھاد کی قلت عارضی اور مصنوعی طور پر پیدا کرتا ہے۔ رواں سال کے دوران پیداوار عروج پر رہی اور یومیہ 20 سے 25,000 ٹن یوریا پیدا ہو رہی ہے، 20 سے 25,000 ٹن، اور لیکن بین الاقوامی مارکیٹ میں DAP کھاد کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کسانوں نے اس کی جگہ یوریا کا استعمال شروع کر دیا تھا، حالانکہ یہ DAP کا متبادل نہیں تھا۔ یہ بہرحال ان کا جواب تھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔